اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اذان گرامی قدر السلام علیکم۔ میرے تمام سننے والوں کو میرا بہت سارا سلام اور بہت ساری دعائیں کہ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل پر دارالعلوم سے مانگی ہوئی علم کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی اس بابرکت مہینے کے حوالے سے 10 رمضان جو ابھی گزری ہے وصال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں فضیلتیں بیان کروں گی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ زوجہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے القابات ام المومنین، ملکۃ العرب، صدیقہ، طاہرہ اور ایک اور لقب ہے آپ کا سیدۃ التجار۔ یہ وہ بیوی ہے کہ آپ فضیلتیں بیان کی جائیں اس بیوی کی کہ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا فضیلت بیان کی جائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی؟ سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، حضرت فاطمۃ الزہرا کی والدہ گرامی کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا فضیلت بیان کی جائے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جنت کے سردار جن کے نواسے۔ کیا فضیلت بیان کی جائے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا جن کا داماد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ بیوی ہے جو محسنہ اسلام، جس نے اسلام پر احسان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی آپ کی وصال کے بعد نام آتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اصحاب پوچھتے یا رسول اللہ، اتنا عرصہ ہوا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کو، لیکن آج جب بھی آپ کے سامنے نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ بیوی ہے خدیجہ کہ جو محسن اسلام ہے، جس نے اس وقت میں میری مدد کی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، تبلیغ اسلام تھی، تبلیغ اسلام کرنے کے لیے مال و زر کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے، جو ملکۃ العرب بیوی تھی، جنہوں نے اپنا تمام کا تمام مال تبلیغ اسلام پر لگایا۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کوئی NGO وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں۔ ابتدائی دور میں تبلیغ اسلام کے جب اللہ کے رسول نے تبلیغ کرنا شروع کی، آپ کو مال و دولت کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگ جوگ در جوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے مبلغین کو دور دور شہروں میں بھیجا جاتا تھا۔ تو جب انہیں دور دور شہروں میں بھیجا جاتا تھا تو ان کا خرچہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے اٹھایا جاتا تھا۔ اور جب وہ دور دراز شہروں میں، ملکوں میں جایا کرتے تھے تو پیچھے ان کے خاندان والے ہوتے تھے، ان کے خاندان والوں کی کفالت بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے کی جاتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تمام کا تمام مال اسلام کو دے دیا، رسول اللہ کو دے دیا۔ رسول اللہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس بیوی کا سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ قریش کی کوئی بھی عورت آپ سے ملتی نہیں تھی،
کوئی بھی آپ سے نہیں ملتا تھا۔ اذان گرامی قدر، جب بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک دفعہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ ہماری بیٹی کی ولادت کا وقت قریب ہے اور قریش کی کوئی بھی عورت ہم سے ملنے نہیں آتی، میں بہت پریشان ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، خدیجہ جو مرضی ہے معبود، جو اللہ کی مرضی، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب حجرے میں واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے چہرے پر اطمینان ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے کہ خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا، یا رسول اللہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بہت پریشان تھی اور اس پریشانی کا ذکر میں نے آپ سے کیا، جیسے ہی آپ حجرے سے باہر گئے ہیں میرے شکم میں جو مولود ہے، جو میری بیٹی ہے، اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی۔ وہ کہتی ہے، لا تحزنی ولا ترحمنی، کہ اے میری ماں، امی، لا تحزنی ولا ترحمنی، اے میری ماں گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہو، ان اللہ مع ابی، اے میری ماں پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ میری شکم میں جو یہ میری بیٹی ہے وہ مجھے تسلی دیتی ہے، وہ مجھے اطمینان دلاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میری وہ بیوی ہے، سیدۃ التجار بیوی، لقب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عرب کا وہ دور کہ جہاں پر عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، آپ سب جانتے ہیں، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں قریش کے مشہور تاجر خویلد رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو اپنا تمام مال دے دیا تجارت کے لیے اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو بیٹیاں کتنی عقل مند ہوتی ہیں۔ حضرت خویلد کی تمام مال کی تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی، اور سیدۃ التجار آپ کا لقب کیوں ہے کہ وہاں کے جتنے بھی تاجر تھے وہ آپ کو سیدہ کہا کرتے تھے، تاجروں کی سیدہ۔ آپ کی اہمیت کیا تھی، آپ کی فضیلت کیا تھی کہ اس دور میں جو بھی تاجر تھا اپنا کام شروع کرنے سے پہلے سیدہ کے پاس آتا تھا اور مشورہ کرتا تھا۔ سیدۃ التجار بی بی سے مشورہ کیے بغیر اپنے کام کی شروعات کیا ہی نہیں کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بی بی نے اپنا تمام کا تمام مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ یہ میری وہ بیوی ہے جس نے اپنا تمام کا تمام مال اسلام کو دے دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تب کی حالت میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، بستر مرگ پر تھیں۔ ایک دفعہ کم سنی کے عالم میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر کہتی ہے کہ فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ ہمارے پاس کفن نہیں ہے۔ ملکۃ العرب بی بی آج کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کفن نہیں، فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ مجھے اپنے کرتے ہی میں دفنائے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وصیت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے ہی میں دفن کیا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔